وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا. یہ جوتا نہیں تھا، یہ میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں، ایوان میں حلف اٹھا رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے، اب ملک پہ تو رحم کر لو. آج ایوان میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل ہوا. سردار ایاز صادق جو ہیں انہوں نے نئے اسپیکر کی حیثیت سے منصب سنبھالا. چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران قومی اسمبلی کا اول روز سے یہ موقف ہے کہ جو اجنبی لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں اور چونکہ ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ڈینائی کی جا رہی ہے، جن کے ساتھ ہماری مجموعی تعداد ایوان کے اندر 225 بنتی ہے، اور چونکہ ایوان مکمل نہیں ہے تو لہٰذا یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے، جس پہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اور پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف جب آئے تو ایک تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ مینڈیٹ چور ہیں، اور اسی چوری سے خائف ہو کے ان کی آواز میں نہ گنگرج ہیں نہ یہ کوئی ریزسٹ کر پا رہے ہیں، خاموشی سے دب کے بیٹھے ہیں. تو لہٰذا آج ہم نے ان کو آئینے میں ان کا چہرہ دکھایا اور بوٹ ان کے سامنے لہرایا. ضیاء الحق کی سرپرستی میں یہ خاندان جو ہیں سیاست میں آیا، اور ابھی تک ان کے عادات اور خصائل میں وہی چیزیں ہیں. آج بھی ہم نے ایوان میں کہا کہ ایوان، جب اسپیکر نے یہ کہا کہ ایوان جو ہیں یہ سب سے مقتدر فورم ہے، تو میں نے اس پہ اٹھ کے کہا کہ کاش یہ مقتدر وہ تھا، کیونکہ جو لوگ ایوان میں جیلی طور پہ الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور اجنبی ہیں، ایم این اے بن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اس سے مقتدر کوئی نہیں ہو سکتے ہیں. اسپیکر کے الیکشن میں اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں وہ جیلی مینڈیٹ ووٹ ڈال رہا ہے. پاکستان کے لیے المیہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں. آج محمود خان اچکزئی صاحب نے حق پر مبنی باتیں کی ہیں اور یہ بتائے ہیں کہ ملک کو کس جانب ہم لے جا رہے ہیں. جب تک ملک کی تمام سیاسی قوتیں بشمول پی ایم ایل این، پیپل پارٹی اور تمام وہ پارٹیاں جو آج ایوان میں ہیں وہ گول میز کانفرنس نہ کر لیں اور قرآن کریم کو درمیان میں رکھ کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا واحد، تمام پارٹیوں کا واحد ٹارگٹ جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. آئے دن پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے، اور زیادہ زور اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ جیلی مینڈیٹ چوری کر لیتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک گول میز کانفرنس جس کا خاکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پیش کیا، اس پہ بات ہونی چاہیے. تمام سیاسی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مل کے اس ملک کو صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا ہم مل کے اس ملک کو تمام غیر سیاسی عناصر کی اثر و رسوخ سے پاک نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو، جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا کام سیاست کرنا ہے، انہی کو یہ کام کرنا چاہیے. عدالتوں کو انصاف سے، فوج کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، ہر ایک اپنے ریلیم میں رہ کے اپنے فرائض انجام دیں. یہ ایک دوسرے کے کام میں گھسنا، ٹانگ اڑانا، یہ ملک کے لیے روز بروز جو ہے خطرناک بنتا جا رہا ہے. عمران خان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز، ان کی اہلیہ، خواتین پابند سلاسل ہیں. پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح فاشزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے. اور ایک ہفتے میں 3 سزائیں، اور ابھی پھر جو ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر رہائی ہو تو نئے سزا کا فیصلہ تیار رہے. لہٰذا عدالتوں کے نوک پلک درست کرنی ہے، سسٹم کو اوورال کرنا ہے، ایوان کو، سیاست کو
نان ایکٹر کے اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہے. اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہاں ہے، اسی میں جمہوریت کی آبیاری ہونی ہے، اسی میں جو ہے پاکستان کا تابناک مستقبل پوشیدہ ہے. بہت یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کا آج اسپیکر والا انتخابی مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، کل قائد ایوان کا بھی انتخاب ہو جائے گا، تو کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ قانون سازی میں بھی آپ حصہ لیں گے؟ نمبر ایک، کیا قانون سازی میں بھی آپ کو حصہ لیں گے جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے؟ اور دوسرا ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ آج آپ نے جھوٹا لہرایا ہے، وہ جھوٹا میسج کیا؟ وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا. یہ جوتا نہیں تھا، یہ اس جوتے کی پیداوار ہیں جو ضیاء الحق پہنا کرتا تھا اور جس کے طفیل یہ وزیر اعلیٰ بنا 85 میں اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہے. تو لہٰذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا. میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں، ایوان میں حلف اٹھا رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے، اب ملک پہ تو رحم کر لو. تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہہ دیتے کہ نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں فی الشدہ مینڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنوں. تو ان کا حق بنتا ہے جوتا دکھانے کا. نہیں، انڈیا میں ختم ہو گیا ہے، بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے، چائنا میں نہیں ہے، نیپال میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے، کہاں پر ہیں؟ ایران میں نہیں ہے. چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں تو لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے، آپ نے بات کی کہ گورننس کانفرنس ہونی چاہیے، تمام تر سیاسی جماعتوں بشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی جماعت کی بات ہونی چاہیے. چیئرمین تحریک صاحب جو ہیں بانی چیئرمین، انہوں نے بولا کہ ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی، مسلم لیگ نون سے بات نہیں ہو سکتی. کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وسیع مستقبل کے لیے ایک ڈھانچہ مرتب کرنا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے، یہ عفریت ہیں، بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں. اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبھیر گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں، ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایکنالج نہیں کرے گی، دنیا احترام نہیں دے گی، ایوان کے اندر یہ دینگا مشتی جاری رہے گی. تو لہٰذا جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ معیشت کا پہیہ درست ہونا ہے، نہ ملک میں پولرائزیشن ختم ہونی ہے، نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے، ان کا خاتمہ ممکن ہے. کل کے احتجاج کے حوالے سے کیا بیان؟ کل احتجاج، کل شاید بارش متوقع ہیں، تو بارش کے باوجود لیاقت باغ میں وہاں عوام کو میری اپیل ہے کہ لیاقت باغ آئیں، پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے، وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس وے سے ہوتی ہوئی سیدھا ہم اسلام آباد پریس کلب آئیں گے. پہلے ہمارا پروگرام تھا F9 پارک جانے کا، جو اب ہم نے سیدھا ایکسپریس وے سے ہم آئیں گے اسلام آباد پریس کلب. اسلام آباد اور پنڈی کے باسیوں سے، خواتین سے، تمام یوتھ سے، بزرگوں سے، سب سے التجا ہے. 11 بجے ہم ہوں گے لیاقت باغ میں اکٹھے اور انشاءاللہ 4 بجے تک یہاں پہ پہنچیں گے. اسلام کامنٹ کرتے ہیں، آپ کہ 144 کا نفاذ ہے اور گزشتہ بار بھی آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس دفعہ بطور ممبر اسمبلی بھی گرفتاری ہو گئی؟ اس وقت بھی میں ممبر اسمبلی تھا اور گرفتاری حلف لینا یا نہ لینا ان ناہنجاروں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے. ہم 144 ہمارا حق ہے پاکستانی کی حیثیت سے. آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ کسی بھی ناجائز غلط کام کے خلاف احتجاج کریں، یہ آئین کا حق ہے. 144 وہ ضابطۂ فوجداری جو ایک ذیلی قانون ہے، آئین سپر چیٹ کرتا ہے، اور عدالتوں کے، سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں کہ 144 کے تحت صرف ایک پارٹی کی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے 144
लागू करना खिलाफ कानून है, तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करेंगे। क्या आपकी पार्टी के आपकी कायदीन से आपने मशवरा किया है और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है? जी, ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान अचकज़ई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती हैं कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हल निकालें। सर, नवाज शरीफ सीनियर जज भी रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शाहजादा गुलजार और शहरियार अफरीदी के खिलाफ 3 MPO के तहत मुकदमा दर्ज किया था उन्होंने। जी, ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं, वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शाहजादा का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये जो सजाएं हुई हैं डीसी और एसएसपी को, मैं इस फाजिल जज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसी सजाएं बेदरेग होनी चाहिए, आईजीज़ को होनी चाहिए, डीआईजीज़ को होनी चाहिए, कमिश्नरों को होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। ये फैसला एक पैगाम है उन तमाम सरकारी अफसरान के लिए जिन्होंने सरकारी मनसब का नाजायज़ और बेदरेग इस्तेमाल किए। इंशाअल्लाह, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, एक एक के ख़िलाफ़ जिसने ज़ुल्म किया है, हम अदालतों में उनको ले जाएंगे, सू करेंगे और उनको सज़ाएँ दिलवाएंगे। इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, और अगर ये लोग अपील में जाते हैं तो हम वहाँ इनके खिलाफ फाइट करेंगे। रद्द-ए-अमल दिया और उनका ये कहना था, इस्लामाबाद पुलिस ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उनका ये कहना था कि डीसी इस्लामाबाद और जो दीगर अफसरान है वो अपना काम जारी रखेंगे और उन्होंने आइन और कानून के तहत कार्रवाई की। इस्लामाबाद पुलिस का अगर पुलिस का रद्द-ए-अमल ये है तो ये एक नई तवीन अदालत हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने अगर ये रद्द-ए-अमल दिए हैं जो आपके अल्फाज हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अदालत की हुक्म अदूली भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहैसियत इदारा सोचना चाहिए कि पुलिस क्यों कर इतनी जुर्रत कर रही है कि हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब की तरफ से दिए गए एडजुडिकेशन, एक फैसले को वो यूँ करार दे रहे हैं गोया जिनको उन्होंने कन्विक्ट किया है उनको गलत कन्विक्ट किया है, और अगर अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और उनको जेल नहीं भेजा गया है, तो ये सरासर तवीन अदालत है और इस पे आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश होनी चाहिए।